کوئی مشکل کام تو میں نے نہیں بتایا، یہ تو سب کو آتا ہے۔ آج کی رات نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز اونچی کیجئے، محبت سے درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عاشقوں کی آواز ایک بار پھر اونچی ہو جائے، مل کے جھوم کے پڑھیے محبت سے الصلاۃ اور محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ جب بھی موقع ملے درود و سلام پڑھا کرو کہ بندہ مومن جب بھی درود پڑھتا ہے ہر درود پڑھنے والے کو عرش والا ثواب دے دیتا ہے، اور جب سرکار کا نوکر دھرتی کے اوپر بیٹھ کر زبان سے سلام کہتا ہے مدینے والا جواب دے دیتا ہے۔ اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ پڑھا کرو اور اس یقین کے ساتھ پڑھا کرو کہ درود و سلام کو عرش والے خدا نے مومن کی نشانی بنایا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ لفظ بولوں وہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کرنے کے لیے قرآن میں بیان کیے ہیں تو سینہ یہی بیٹھے مدینہ بن جائے۔ اللہ نے جب ہمیں پکارا تو مشہور لفظ ہیں، اس کا ایک بامحاورہ ترجمہ ہے اور ایک اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ علامہ قاضی محمد صدیق صاحب سے جا کر پوچھیں، علامہ قاضی محمد فیاض صاحب سے جا کر پوچھیں، علم و ادب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی عالم دین کے پاس جا کر پوچھیں یا ایھا کا معنی کیا ہے، تو ہر مکتب فکر، ہر مسلک اور ہر جماعت کا عالم کہے گا یا کا معنی ہے اے۔ یا کا معنی کیا ہے؟ اے۔ اور اس کے بعد ہے ایھا، اور ایھا کا بھی معنی ہے اے۔
جب کسی پر بہت زیادہ پیار آتا ہے نا، کوئی بھی ہو، جب بھی کسی پر بہت زیادہ پیار آتا ہے، قدرت دی آواز کھولتے نہیں، تیرنی آواز سے میری اپنی ہے جی تو سون کھولی ہوئی ہے۔ جب کسی کو کسی پر پیار آتا ہے سبحان اللہ، تو پھر وہ بار بار اسے مخاطب کرتا ہے، سبحان اللہ، بار بار اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ قربان جاؤں، اللہ کو آمنہ کے لال کے غلاموں پر اتنا پیار آیا، ایک بار نہیں 2 بار کہتا ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو مجھے اور تمہیں پکارنے کے لیے اللہ 2 بار اے کہتا ہے۔ یا ایھا الذین، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ، اور اس کا ایک ترجمہ یوں بنتا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے محبت مصطفیٰ کے دامن کو تھام رکھا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کا سینہ ایمان کے نور سے روشن اور منور ہے۔ پروردگار عالم جن کے سینوں میں ایمان ہے وہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ نہیں مفہوم عرض کر دوں تو میرا رب کہہ رہا ہے پیارے، جن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے انہی کی زبان پر تیرے لیے درود و سلام ہوتا ہے۔ اب اس کا اگر مفہوم اس طرح عرض کر دوں تو بے جانا ہوگا۔ میرا رب کہہ رہا ہے ایمان والوں کی تلاش میں نکلنے والوں، مومنوں کی تلاش میں نکلنے والوں، ایمان والوں کی تلاش میں نکلنے والوں، آؤ تمہیں مومن کی نشانی بتاؤں تاکہ اس نشانی سے پتہ چل جائے یہ ایمان والا ہے۔ مولا بتا مومن کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی درود پڑھتا ہوا نظر آئے گا، کبھی حسین کے نانے پر سلام بھیجتا ہوا نظر آئے گا۔ اور مومن کی یہ نشانی میں نے نہیں بنائی، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا نے نہیں بنائی۔ مومن کی یہ نشانی محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد نے نہیں بنائی۔ مومن کی یہ نشانی تاجدار گولڈا امام اہل سنت پیر مہر علی نے نہیں بنائی۔ مومن کی یہ نشانی غزالی سما راضی دوران سید احمد سعیشہ کاظمی نے نہیں بنائی۔ مومن کی یہ نشانی بتائی ہے تو عرش والے خدا نے بتائی ہے۔ فرمایا ایمان والوں کی تلاش میں نکلنے والوں، مومنوں کی تلاش میں نکلنے والوں۔ مومن کون ہوگا؟ فرمایا جو تمہیں کبھی درود پڑھتا ہوا ملے گا، کبھی سلام بھیجتا ہوا ملے گا۔ اور پھر ملک صاحب کی سجائی ہوئی اس خوبصورت محفل میلاد میں آ کر بیٹھنے والوں، پھر اگلا جملہ یوں کہہ دوں، جب پتہ چل گیا کہ مومن کی نشانی رب کے قرآن کے لفظوں میں درود و سلام ہے، تو جب بھی درود و سلام پڑھنے کا موقع ملے ایمان کی نشانی سمجھ کے پڑھا کر، ایمان کی نشانی سمجھ کر پڑھا کر۔ اور کس کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہو؟ آج کی رات کس کی ذات پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے؟ آج تمہیں میدان حشر کا ایک نقشہ دکھاتا ہوں۔ ہم آج کی رات اس کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں کہ قیامت
قیامت کے دن ایک تو معاملہ شفاعت کا یہ ہوگا کہ آمنہ کے لال کسی کے لیے درود و سلام کی پرچی لے کر حاضر ہو جائیں گے، اور کسی کو ابھی اللہ نے دوزخ میں ڈالا نہیں ہوگا، آمنہ کے لال اس کی شفاعت کر دیں گے۔ میں اس سے اگلا آپ کو جملہ سناتا ہوں، آپ جملہ سنیں، مفہوم قرآن و حدیث کا۔ احباب آپ حیران رہ جائیں گے کہ آمنہ کا لال ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ کس طرح یار کو راضی کرتا ہے۔ جب وہ حشر کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ مہر لگا کے تحقیق کر کے فیصلہ کر دے گا، فرشتوں لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو، اور انہیں اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ کے فیصلے کے مطابق انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میدان حشر کی شفاعت تو سنتے رہتے ہیں، اس سے آگے بڑھتا ہوں، انہیں دوزخ میں ڈال دیا ہوگا۔ اب انہیں دوزخ میں کس نے ڈلوایا ہے؟ اللہ نے۔ ان کے بارے میں فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ رب نے فیصلہ کیا دوزخ کی ہیں، رب نے نامہ اعمال کی پڑتال کروائی، تصدیق کر دی یہ دوزخ کی ہے، فرشتوں لے جاؤ دوزخ میں ڈالو۔ درود و سلام اس پہ پڑھا جا رہا ہے کہ جنہیں رب نے دوزخ میں ڈالا ہوگا، حسین کا نانا انہیں بھی چھڑواتا نظر آئے گا، حضور انہیں بھی چھڑواتے نظر آئیں گے۔ یہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اور ادھر قرآن کے دو لفظوں کا سہارا لوں۔ علامہ صدیق صاحب یوں کہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میرا رب کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ دنیا والوں یاد رکھنا، اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، اللہ اپنے امر کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنے حکم کو تبدیل نہیں کرتا۔ اب پوری توجہ تمہیں مدینے والے کی بارگاہ میں لے چلو، رب کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ زمانے والوں یاد رکھنا، اللہ اپنے فیصلے تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنی آیتوں کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنے حکم کو تبدیل نہیں کرتا، اللہ اپنے امر کو تبدیل نہیں کرتا۔ مولا بتا، کیا کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ تو نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا ہو؟ فرمایا ہاں، جب فتوحا کا مکھڑا سامنے آتا ہے رب کا فیصلہ بدل جاتا ہے۔ ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ زمانے والوں رب کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے، رب کا حکم بدلتا نہیں ہے، رب کا امر بدلتا نہیں ہے۔ مولا کیا کبھی ایسا وقت بھی آیا، ایسا موقع بھی آیا تیرا فیصلہ بدلا ہو؟ فرمایا ہاں، جب فتوحا کا مکھڑا سامنے آتا ہے رب اپنا فیصلہ چھوڑ دیتا ہے، مصطفیٰ کی مرضی کو اپنا لیتا ہے۔ شادی اللہ اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ مولا کب؟ فرمایا جب فتوحا کا مکھڑا سامنے آ جاتا ہے۔ ملک صاحب آپ نے خوبصورت محفل سجائی، مولا تو کب فیصلہ بدلتا ہے؟ آؤ تمہیں قرآن کے دامن سے چن کر 2 موتی دیتا ہوں۔ مولا تو اپنا فیصلہ کب بدلتا ہے؟ کہا جب فتوحا کا مکھڑا سامنے آ جاتا ہے۔ آپ توجہ سے سنیے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے جب انسانوں کو بنانا چاہا،
اللہ نے جب انسانوں کو بنانا چاہا تو اس خالق اکبر نے پہلی رائے فرشتوں سے طلب کی۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب عشق کا موتی سننا، اللہ نے کہا فرشتوں میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، ووٹ دو، رائے دو۔ تو انسان کے بنانے پر سب سے پہلا مخالفانہ ووٹ فرشتوں نے دیا تھا۔ فرشتوں نے کہا تھا مولا انہیں نہ بنا، انسانوں کو نہ بنا۔ ریزن کیا پیش کی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس لیے نہ بنا یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ دو وجوہات قرآن بیان کرتا ہے۔ فرشتوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی مولا یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس لیے نہ بنا کہ یہ زمین پر فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے۔ یا فرشتوں نے کہا نا مولا یہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مولا نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب تصور میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں، فرشتوں نے پوچھا ہوگا مولا ہم کیا جانتے ہیں اور تو کیا جانتا ہے؟ وہ کیا ہے جو ہم نہیں جانتے جسے تو جانتا ہے؟ فرشتے کہتے یفسد فیہا، مولا نہ بنا یہ فساد کریں گے۔ میرے رب نے کہا فرشتوں تم نے دھرتی پر فساد کرنے والوں کو دیکھا ہے، میں نے کمل میرج حال میں نبی کا میلاد کرنے والوں کو دیکھا ہے۔ فرشتوں تم نے فساد کرنے والوں کو دیکھا، فرشتوں تم نے فساد کرنے والوں کو دیکھا ہے، اور میں نے یار کے نام پر جھنڈے لگا کر لڑیاں لگا کر میلاد منانے والوں کو دیکھا ہے۔ فرشتوں تم فسادیوں کو دیکھتے رہے، میں میلادیوں کو دیکھتا رہا۔ فرشتوں تم نے دیکھا یہ ڈاکہ ماریں گے، اور میں نے دیکھا یہ کیسے مال میرے یار کے نام پہ نچھاور کریں گے۔ آگے بڑھوں، جلدی سے آگے بڑھوں۔ اللہ نے کہا فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دو اعتراض کیے، ایک فسادی ہوں گے انسان، اور دوسرا یہ خون ریزی کریں گے، مولا اس لیے انہیں نہ بنا۔ اب قرآن کا موتی لیجئے، یہی فرشتے جب رب کی بارگاہ میں اعتراض کرتے ہیں مولا انسانوں کو نہ بنا یہ خون ریزی کریں گے، اور مولا ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں فرشتہ صرف رب کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ فرشتہ لڑتا نہیں ہے، فرشتہ فساد نہیں کرتا، فرشتہ جھگڑتا نہیں ہے، فرشتہ نفس کے تابع نہیں ہے، فرشتہ اللہ کے امر کے تابع ہے۔ فرشتہ صرف عبادت کرتا ہے، فرشتہ رب کی عبادت میں مستغرق ہے۔ فرشتہ تلوار نہیں اٹھاتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، نہ فساد کرتا ہے نہ خون بہاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ یہ کیا، اللہ نے قانون یہ بنایا فرشتوں تم نہیں لڑو گے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فرشتوں تم ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھاؤ گے، فرشتوں تم کسی کو قتل نہیں کرو گے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ مگر قربان جاؤں چشم فلک نے دھرتی پر ایک عظیم نظارہ دیکھا۔ ایک دن ایسا آ گیا میرے رب نے کہا جبریل عرض کی حاضر ہو رب جلیل، فرمایا آج وردیاں پہن کے فوجی بن جاؤ۔ جبریل آج فرشتوں کو فوجی بنا، وردیاں پہنا، فرشتوں آج ہاتھ میں تلواریں اٹھا دو، فرشتوں آج تلواریں اٹھاؤ، فرشتوں آج تلواریں اٹھاؤ، فرشتوں سواریاں تیار کرو، مولا
سے قتل کروانے ہیں۔ فرشتوں آج تم سے خون ریزی کروانی ہے۔ تو جبریل نے کہا ہوگا مولا ہم نے تو یہی کہا تھا انسانوں کو نہ بنا، یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کریں گے، خون بہائیں گے، آج ہم ہی سے خون بہلوا رہا ہے۔ مولا تیرا اپنا فیصلہ ہے، مولا تیرا اپنا قانون ہے، قانون قدرت ہے، فرشتہ تلوار نہیں اٹھائے گا۔ مولا تیرا قانون ہے، فرشتہ صرف عبادت کرے گا، خون ریزی نہیں کرے گا۔ مولا آج وردیاں کوئی پہنائی جا رہی ہے، مولا اپنا قانون کیوں توڑا جا رہا ہے؟ رب کہتا ہے آج قانون اس لیے بدلا جا رہا ہے کہ والضحیٰ کا مکھڑا جو سامنے آ گیا۔ کیا جبریل آج قانون، آج اپنا بنایا ہوا قانون، کون سا قانون جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اپنا قانون نہیں بدلتا، میں اپنا قانون نہیں بدلتا، میرا حکم نہیں بدلتا، میری آیتیں نہیں بدلتی، یقیناً نہیں بدلتی، مگر جب والضحیٰ کا مکھڑا سامنے آتا ہے تو رب خود اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ اب جبریل نے عرض کی ہوگی مولا ہمیں تو نے خون بہانے کے لیے نہیں بنایا، یہ تیرا قانون ہے، یہ تیرا قانون ہے، ہم نے تلوار نہیں اٹھانی، یہ تیرا قانون ہے۔ آج وردیاں پہنا کر، سواریاں دے کر، ہاتھوں میں تلواریں دے کر کیوں بھیج رہا ہے؟ یہ تو تیرے قانون کے خلاف ہے۔ اب آخر تک مجھے دعا کا جملہ مل جائے تو میں یوں عرض کروں، میرے رب نے کہا ہوگا فرشتوں اب اپنا قانون دیکھوں یا مصطفیٰ کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھو۔ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی کہ مولا ہم تو قتل و غارت کے لیے نہیں بنائے گئے، تیرا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرا رب کہتا جبریل آج میرے قانون کو نہ دیکھو، بدر کے میدان میں سجدے میں دعا مانگنے والے مصطفیٰ کو دیکھو۔ جب دعا کا مکھڑا سامنے آتا ہے میں اپنا قانون نہیں دیکھتا، یار کی رضا کو دیکھتا، یار کی رضا کو دیکھتا ہوں۔ آپ خطبات سے سنتے ہیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک میں ہر خطیب مسجد کے منبر پر بیٹھ کر غزوہ بدر کا احوال سناتا ہے کہ 5000 فرشتے، علامہ صدیق صاحب سے پوچھنا، یہ آپ کو سناتے رہتے ہیں پھر سنائیں گے، 5000 فرشتے تلواریں لے کر آئے، اور بلکہ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں بدر کے اس غزوے کے بعد صحابہ نے عرض کیا آقا ہم تلوار اٹھاتے تھے، اس کی گردن تک بعد میں پہنچتی تھی، سر جسم سے جدا ہو کے پہلے گر جاتا۔ آقا فرماتے تمہاری تلوار پہنچنے سے پہلے فرشتوں کی تلوار پہنچ جاتی تھی۔ اور پھر یوں کہوں بابا جی آمنہ کے لال نے تو جبریل امین کی اس سواری کا نام بھی بتایا ہے جس سواری پر بیٹھ کر جبریل بدر کے میدان میں جہاد کرتا ہوا نظر آتا ہے، خون ریزی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل جس سواری پر سوار تھا بدر کے میدان میں اس کا نام حیزوم ہے۔ مولا تیرا قانون کہ فرشتہ صرف عبادت کے لیے، اور فرشتہ کہتا ہے مولا نہ بنا انسان کو، یہ خون ریزی کرے گا، اور آج بدر کے میدان میں وہی فرشتہ تلوار اٹھا کے کھڑا ہے۔ مولا تیرا قانون خود کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب بتا مولا کبھی تیرا قانون بدلتا ہے؟ فرمایا ہاں جب والضحیٰ کا مکھڑا سامنے آتا ہے میرا قانون بدل جاتا ہے۔ جب حضور کا مکھڑا سامنے آتا ہے، اور کون سا مکھڑا؟ اسی مکھڑے کو مہر علی دیکھتا ہے تو کیا اٹھتا ہے اس صورت نو میں جانا کا۔
اس صورت میں اب آواز اسامہ دلانی جیسی ہو تو مزہ تو پھر آتا ہے، اور آصف رشید قادری ضرور سنائیں گے۔ یہ وہ مکھڑا ہے جسے مہر علی دیکھتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آقا کے جانے جہان آقا، سچ آقا تے رب دی میں شان آقا، جس شان تو شانہ۔ رب کہتا ہے جب یہ مکھڑا سامنے آتا ہے تو میرا قانون بدل جاتا ہے۔ اچھا ایک اور مثال تمہیں قرآن سے دوں، آؤ تمہیں قرآن کے دوسرے پارے میں لے چلو، قرآن کے دوسرے پارے میں لے چلو، اب انہوں ٹائم ہی دار دیا جائے، آؤ تمہیں قرآن کے دوسرے پارے میں لے چلو۔ اب قرآن کا دوسرا سپارہ اس سے پوچھتے ہیں کہ قرآن بتا کیا کبھی اللہ نے اپنا قانون بدلا ہے تو کب بدلا ہے؟ قرآن کا دوسرا پارہ پہلے 2 رکوع پڑھ لیجئے، یہ بتاتے ہیں جب مکھڑا سامنے آتا ہے تو رب کا قانون بدل جاتا ہے۔ اب جملہ سنیے قرآن کے الفاظ میں، آمنہ کے لال وجہ تخلیق کائنات جب ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں آ گئے، سرکار مدینہ پاک میں آ گئے تو فیصلہ جبریل نے نہیں کیا، فیصلہ حسین کے نانا نے نہیں کیا، فیصلہ کائنات کے خالق مالک اللہ نے کیا۔ پیارے آج کے بعد کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے تیرے لیے قبلہ مسجد اقصی کو بنا دیا ہے، ہم نے بیت المقدس کو محبوب تیرے لیے قبلہ بنا دیا۔ اب بیت المقدس کو قبلہ شاہ جی، بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا فیصلہ خود خدا نے کیا، ہم نے نہیں کیا، مصطفیٰ نے نہیں کیا، سرکار نے نہیں کیا۔ بیت المقدس کو، بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا فیصلہ عرش والا خدا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کعبہ تمہارا قبلہ نہ رہا، مسجد اقصی کی طرف منہ کرو، اور منہ کروانے والا خدا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ قانون اللہ کا ہے، فیصلہ رب کرتا ہے۔ ادھر رب نے فیصلہ کر دیا، مصطفیٰ نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب فیصلہ خدا کا تھا، مولا لا تبدیل لکلمات اللہ، ادھر کہتا میرا فیصلہ بدلتا نہیں ہے، بتا کب بدلتا ہے؟ کہتا جب ودھا کا مکھڑا سامنے آ جاتا، جب ودھا کا مکھڑا سامنے آتا ہے تو رب کا فیصلہ بدل جاتا ہے، فیصلہ خدا کرتا ہے۔ پیارے نماز کعبے کی طرف نہیں، تیرا قبلہ مسجد اقصی کو بنا دیا گیا، بیت المقدس کو بنا دیا گیا، حضور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ایک دن جو حاجی دیکھ کر آئے ہیں ان سے پوچھئے، پھر مدینہ مسجد نبوی کے ساتھ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، وہ مسجد قبلتین آج بھی درس دے رہی ہے۔ رب کا فیصلہ تب بدلتا ہے جب مکھڑا ودھا کا سامنے آتا ہے۔ وہ مسجد قبلتین کے دونوں محراب دونوں سمتیں بتا رہی ہے، لوگوں رب کا فیصلہ نہیں بدلتا مگر اس وقت بدل جاتا ہے جب یار کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، جب مصطفیٰ کا چہرہ اٹھ جاتا ہے۔ اب سرکار نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، عظیم جملہ، جب آمنہ کے لال وجہ تخلیق کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، سرکار امامت فرما رہے ہیں، فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس اسی حال میں سرکار کے دل میں خیال آ گیا اور سرکار کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا، حضور کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا، سرکار کا مکھڑا
آسمان کی طرف اٹھتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، یہودی تانے دیتے ہیں میرا قبلہ کعبہ ہوتا۔ سرکار کو خیال آیا میرا قبلہ کعبہ ہوتا۔ یہ فیصلہ مسجد اقصی والا حضور نے نہیں کیا تھا، خدا نے کیا تھا۔ یہ فیصلہ خدا نے کیا تھا۔ ایک طرف اب خدا کا فیصلہ ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور دوسری طرف قرآن سایقول سے پڑھنا شروع کیجئے 2 رکوع، بار بار رب دہراتا ہے۔ اب محبوب کے دل میں خیال آ گیا، زبان پر لفظ نہیں آئے، زبان پر لفظ نہیں آئے، سرکار کے دل میں خیال آ گیا، اور خیال آنے کے بعد حالت نماز میں والضحیٰ کا مکھڑا اٹھ گیا۔ حضور کا مکھڑا آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ رب نے فرمایا جبریل دیر نہ کر، دیر نہ کر، جبریل دیر نہ کر۔ مولا کیا کروں؟ کہا میرے یار کے دل میں خیال آیا ہے۔ مولا ادھر خیال ہے، ادھر تیرا قانون ہے۔ اس نے ابھی دعا تو نہیں مانگی نا، اس نے درخواست تو پیش نہیں کی، اس نے زبان سے کوئی لفظ تو نہیں نکالے۔ مولا دل میں خیال آیا ہے، ادھر دل کا خیال ہے، ادھر تیرا قانون ہے۔ رب نے فرمایا جبریل میرے قانون کو نہ دیکھ، میرے مصطفیٰ کی رضا کو دیکھ۔ رب فرماتا ہے جبریل میرے قانون کو نہ دیکھ، میرے امر کو نہ دیکھ، جبریل میرے محبوب کی رضا کو دیکھ۔ جبریل میرے محبوب کی رضا کو دیکھ۔ رضا کس میں ہے؟ مولا وہ چاہتا ہے قبلہ بدل جائے، تو جبریل دیر نہ کر، حالت نماز میں جا کے پیغام دے دے۔ اور اس پر یہ جملہ سنیے جوانوں، اور میری ملت کے غیور جوانوں، ثنا خانوں، علماء، تمہیں عظیم جملہ ایک اور دینے لگا ہوں۔ اللہ یار کی مرضی کو پوری کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے۔ اللہ محبوب کی مرضی کو، پھر دوہرا رہا ہوں کہ بلا شاہ جی، اللہ محبوب کی مرضی کو پورا کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے؟ اتنی جلدی کرتا ہے کہ نماز بھی پوری نہیں ہونے دیتا، کہتا ہے نماز پوری ہوتی رہے گی پیارے، پہلے تیری مرضی پوری کروں گا۔ کیا بات ہے، 2 رکعتیں سرکار پڑھا چکے، آپ تو بار بار دیکھ آئے، نوافل پڑھ کے آئے۔ سرکار 2 رکعتیں پڑھا چکے، 2 رکعتیں باقی ہیں۔ 2 رکعتوں میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ؟ اچھا 3 منٹ۔ کوئی بڑے سکون سے پڑھنے والا ہو تو 4 منٹ، اس سے زیادہ پڑھ جو بابا جی تو 5 منٹ۔ اس سے زیادہ تو 2 رکعتوں پہ لگتے نہیں ہیں۔ 2 3 4 منٹ بس اتنا وقت لگتا ہے 2 رکعت مکمل کرنے پر۔ سرکار 2 رکعت پڑھا چکے ہیں، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اب زبان پر لفظ نہیں آئے، فقط دل میں خیال۔ اللہ کو 3 منٹ کی تاخیر بھی گوارا نہیں ہے۔ محبوب کی مرضی پوری کرنے میں اللہ کو 3 منٹ کی تاخیر بھی گوارا نہیں ہے۔ جبریل نے عرض کی ہوگی مولا سلام پھیر لینے دے۔ 2-3 منٹ ہی لگے گا نا، کتنا وقت لگتا ہے 2 رکعت پڑھنے میں؟ مولا سلام پھیر لے پھر پیغام لے جاؤں۔ فرمایا جبریل میرے محبوب کی رضا کا معاملہ ہے، میرے محبوب کی مرضی کا معاملہ ہے۔ نماز میری ہوتی رہے گی، نماز بعد میں پوری ہوگی، یار کی مرضی پہلے پوری ہوگی۔
میں محبوب کی مرضی پہلے پوری ہوگی. اور قرآن کا یہ لفظ دہرا دوں تو یوں کہوں اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ نے یہ نہیں کہا پیارے کہ تو کعبے کی طرف منہ کر لے. یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ فرماتا ہے جسے تو نے دل میں قبلہ مانا ہے, جسے قبلہ بنانے کا خیال تیرے دل میں آیا ہے, فَتَرْضَاهَا. محبوب اب تو اپنی مرضی کر. محبوب اب تو اپنی مرضی کر. تو اپنی مرضی کر. مولا فرمایا میرا کیا ہے, مشرق میں دیکھو گے میں ادھر بھی ہوں, مغرب میں دیکھو گے میں ادھر بھی ہوں, میں شمال میں بھی ہوں, میں جنوب میں بھی ہوں, میں مقام میں بھی ہوں, میں لامقام میں بھی ہوں. کون سی جگہ ہے جہاں میں نہیں ہوں؟ کون سی سمت ہے جدھر میں نہیں ہوں؟ پیارے آج کسی کو نہ دیکھ جدھر تو منہ کر کے جسے تو قبلہ بنا دے گا, رب اسے قبلہ قبول فرما لے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اب پیارے اپنی مرضی کر. آج تیری رضا کو دیکھیں گے تیرا منہ کدھر جاتا ہے. پھر عاشق کا دامن تھام کر عشق کے چند لفظ ادھار لے لوں تو پھر عاشق یوں کہتا ہے, رب نے کہا محبوب فَتَرْضَاهَا. جدھر تیری مرضی, جدھر تو منہ کرے گا اللہ اسی سمت قبلہ بنا دے گا. اور پھر عاشق یوں کہتا ہے مولا تیری یاد میں وہ سرور ہے, تیری یاد میں آقا, تیری یاد میں سرور ہے تو اسی لیے اتنی رات کے تک جاگ رہے ہو نا. اس کی یاد میں سرور ہے تو اس طرح خوش ہو کے بیٹھے ہو. اس کی یاد میں سرور ہے تو تمہارے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں. اس کی یاد میں سرور ہے تو تمبو لگا کے بیٹھے ہو. اس کی یاد میں سرور ہے تو سارا دن جھنڈے اٹھا کے نعرے لگاتے رہے ہو. اس کی یاد میں سرور ہے تو نرم گرم بستر چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے ہو. آقا تیری یاد میں وہ سرور ہے. میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں پیشوا نے قدم دیے وہی میں نے کعبہ بنا لیا. مجھے کیا خبر کعبہ کسے کہتے ہیں, قبلہ کسے کہتے ہیں. محبوب جدھر منہ کرتا ہے مومن اسے کعبہ بنا لیتا ہے, مومن اسے قبلہ بنا لیتا ہے. جہاں پیشوا نے قدم دیے وہی میں نے کعبہ بنا لیا. تو اللہ کہتا ہے پیارے فَتَرْضَاهَا. اپنی مرضی کر کے دکھا. میرا کیا, میں تو ہر سمت میں ہوں, ہر جگہ ہوں, ہر سمت میں ہوں, ہر جگہ ہر سمت میں ہوں. پیارے اپنی مرضی کر. اور جدھر سرکار منہ کرتے ہیں اللہ اسی کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا, ایمان والوں کا قبلہ بنا دیتا ہے. اور حضور کی رضا پوری کرنے میں, حضور کی مرضی پوری کرنے میں اللہ کتنی جلدی کرتا ہے. کہتا ہے جبریل یہ سجدہ بھی میرے لیے ہے, نماز بھی میرے لیے ہے, یہ قیام بھی میرے لیے ہے, رکوع بھی میرے لیے ہے, تلاوت بھی میرے لیے ہے, سجدہ بھی میرے لیے ہے. جبریل نماز میری ہے, نماز میری مکمل بعد میں ہوگی, یار کی مرضی پہلے پوری ہوگی. اس لیے جبریل تیرے رب کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں ہے کہ یار کی مرضی پوری ہونے میں 2 رکعتوں کا وقت لگ جائے, 2 رکعتوں کا وقت لگ جائے, یعنی 3 سے 4 منٹ لگ جائے. محبوب تیری مرضی پوری کرنے میں اللہ کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں ہے. تو میرے رب نے کہا محبوب میرا آرڈر اب مسجد اقصی کی طرف, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا آرڈر خدا نے دیا تھا.
یہ فیصلہ خدا کا تھا، یہ فیصلہ اللہ کا تھا۔ حضور مدینے میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ رب کہتا ہے لا تبدیلا لکلمات اللہ، میرے فیصلے نہیں بدلا کرتے، فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ مولا کب بدلتے ہیں؟ فرمایا جب والضحیٰ کا مکھڑا واللیل کی زلف سامنے آ جاتی ہے۔ جب یہ والضحیٰ کا مکھڑا اٹھ جاتا ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں ادھر منہ کر کے نماز پڑھو گے، اور اس کے دل میں خیال آتا ہے میں کہتا ہوں پیارے میرے فیصلے کو نہ دیکھ، تو مرضی کرتا چلا جا، میں قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ اور آخری نکتہ، یار زندہ صحبت باقی، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ محبوب کی رضا پوری کرنے کے لیے اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ اور یہ میں نے یہ دونوں باتیں قرآن سے بتائی۔ کبھی فرشتے آئیں جنہیں لڑنے کے لیے نہیں بنائے، یہ اس کا قانون، اس کا فیصلہ، یار کے ہاتھ اٹھ جائیں تو بدر و حنین میں فرشتے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کبھی رب کا فیصلہ کہ وہ قبلہ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، منہ اس طرف کر کے نماز پڑھی جائے، یار کے دل میں خیال آ جائے، اللہ اپنا فیصلہ بدل کے مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے۔ اور وہ آخری نکتہ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں پہ لے جا کے ختم کر رہا ہوں۔ مولا تو اپنے فیصلے کب بدلتا ہے؟ کہتا ہے جب یار کا مکھڑا سامنے آ جاتا ہے، جب محبوب کا مکھڑا سامنے آتا ہے۔ قیامت کے دن جہاں سے شروع کی تھی وہیں پہ پہنچ کے اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ فیصلہ سنا دے گا اور اللہ کے فیصلے پر عمل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے گناہگار دوزخ کی آگ میں جل رہے ہوں گے، دوزخ میں انہیں ڈالا جا چکا ہوگا، انہیں دوزخ میں ڈالنے کا فیصلہ خدا نے کیا ہوگا، اور ان کے کنفرم دوزخی ہونے کا فیصلہ یہ خدا نے کیا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا یہ دوزخی ہے، فرشتوں نے فیصلے پر عمل کیا، دوزخ میں ڈال دیے گئے، ادھر دوزخ میں ڈالا گیا، ادھر والضحیٰ کا مکھڑا لے کر مصطفیٰ آ گیا۔ گنہگاروں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ، یہ سرکار کی عظمت ہے۔ آپ کی محبتیں تو ہمیں یاد ہے نا، چندن پیر پہ پھر وہی محفل۔ اللہ کرے ساری زندگی یہی سلسلہ چلتا رہے۔ آخری جملے سنیے، احباب سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، والضحیٰ کا مکھڑا آ گیا، سرکار آ گئے۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، عمل ہو گیا۔ رب کا فیصلہ یہ دوزخی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ دوزخی ہے۔ فرشتوں میں رب کہہ رہا ہوں یہ دوزخی ہے، اللہ کہتا ہے کنفرم ہو گیا، میری طرف سے مہر لگ گئی، آرڈر ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، دوزخی ہے، ڈالو دوزخ میں، دوزخ میں ڈالا جا چکا ہوگا، دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اور اسی حال میں والضحیٰ کا مکھڑا سامنے آ جائے گا۔ کتنے میں نے نکات سنا دیے والضحیٰ کے مکھڑے کے، اور یہ آخری نکتہ جس پہ آج بات ختم کر رہا ہوں۔ پھر حال یہ ہے احباب ذی وقار، ادھر سرکار آ گئے، ادھر میرے مصطفیٰ آ گئے، واللیل کی زلف والا آ گیا، علم نشرہ کے شینے والا آ گیا، ما زاغ البصر کے کجلے والا آ گیا، یوحا کے لبوں والا آ گیا۔ سرکار آ گئے، سرکار نے اپنی عزت والی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، حضور نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا۔ بیچ کے سارے نکات چھوڑ رہا ہوں، اور آخری نکتہ، اللہ فرمائے گا محبوب اپنے سر کو اٹھا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو مانگتا چلا جا، رب دیتا چلا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے قیامت کا دن تو بنایا ہی تجھے راضی کرنے کے لیے ہے نا، اب تو بولتا چلا جا، رب دیتا چلا جائے گا۔ مولا لا تبدیلا لکلمات اللہ، تیرا امر تبدیل نہیں ہوتا، تیرا حکم تبدیل نہیں
तेरा हुक्म है दोज़ख में डालो, डाल दिए गए। अब फरमाया अब मेरे आर्डर को ना देखो, मेरे यार के हिलते हुए लबों को देखो। फरिश्तों अब मेरा आर्डर ना देखो, मेरे महबूब की जुबान से निकलते हुए लफ्जों को देखो। देखो मेरे महबूब की रजा क्या है, मेरे महबूब की मंशा क्या है, मेरे महबूब की तलब क्या है। गुनहगारों और आज की रात सरकार का मिलाद बनाने वालों, दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, किस पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हो? जिनकी खातिर अल्लाह अपने फैसले बदल रहा है। अल्लाह कहेगा महबूब मान ली तेरी बात, बदल गया मेरा फैसला। जब फरिश्ते कहेंगे मौला क्यों बदला है? रब कहेगा बद्दुहा का मुखड़ा जो सामने आ गया, बद्दुहा का मुखड़ा जो सामने आ गया, वल्लैल की जुल्फ जो सामने आ गई है। फरिश्तों अब अपना कानून देखो या यार का मुखड़ा देखो। अल्लाह कहेगा प्यारे निकाल इन्हें दोज़ख से, ले जा जन्नत में, ले जा जन्नत में, निकाल अपने हाथों से। अल्लाह ये नहीं कहेगा कि महबूब आ तो मेरे पास बैठ, मैं फरिश्तों को कहता हूँ ये निकाल के जन्नत में दाखिल करें, ये नहीं कहेगा। और ना ही अल्लाह ये कहेगा कि ओ निकलो जन्नत दोज़ख से, निकलो दोज़ख से, ओ मौलवी सिद्दीकी तू भी निकलो, तू भी निकल, तू भी निकल। अल्लाह कहेगा हम तो भागते हुए जाएंगे, मगर रब ये नहीं कहेगा कि निकलो जाओ जन्नत में, माफ कर दिया। ना अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि तुम इन्हें दोज़ख से निकाल के जन्नत में दाखिल करो, बल्कि रब कहेगा महबूब अब अपने हाथों से निकालता चला जा, जन्नत में दाखिल करता चला जा। अपने हाथों से निकाल, खुद निकाल, यदुल्लाह के हाथ बढ़ा। मौला क्यों? फरमाया प्यारे ये दोज़ख से निकलने वाले जब जन्नत में जाएंगे ना, अगर इन्हें मैंने फरिश्तों के जरिए निकलवाया, अगर मैंने इन्हें कहा जाओ निकलो और जन्नत में दाखिल हो जाओ, प्यारे ये जन्नत में जाएंगे। और ये ऐसे नेक चेहरे, सादात आप जैसे नेक चेहरे, नबी के सलाखा, जिन्होंने डायरेक्ट अल्लामा सिद्दीक जैसे, अल्लामा फयाज जैसे ये मिलाद मनाने वाले, ये डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। मेरे जैसे गुनहगार छूट के आएंगे, ये हमसे जन्नत में पूछेंगे, ये हमसे जन्नत में पूछेंगे वो सिद्दीकी फड़या गया सीधे साथ, छुट के क्या में आया, छुट के क्या में आए। हमारे यहाँ भी कोई पकड़ा जाए तो हम पूछते हैं वो तुझे तो 10 साल की सजा हुई थी, तो 4 साल पहले क्यों आ गया? तो कोई ना कोई वजह बयान करता है ना, बीच में ईद की छुट्टी, ईद की वजह से तखफीफ हो गई, 14 अगस्त की वजह से तखफीफ हो गई। इस तरह कर करके नया वजीर आजम आया, उसकी तरफ से रियायत मिल गई, इसलिए छूट गया। अल्लाह कहता है प्यारे अगर खुद छोड़ दिया ना, तेरी मिलाद वाली अजमतों का पता कैसे चलेगा? महबूब तेरी रिफातों का पता कैसे चलेगा? वरफ़अना का जिक्र का शोर जन्नत में कैसे होगा? मौला फिर फरमाया प्यारे खुद निकाल इन्हें दोज़ख से जन्नत में डाल। मौला क्यों? फरमाया इसलिए जब इन्हें तू निकालेगा अपने हाथों से जन्नत में जाएंगे। जिस तरह आज कमल मैरज हाल में तुम जमा हुए बैठे हो ना, इसी तरह जन्नत में भी हम जमा होके बैठेंगे, इसी तरह हम जन्नत में भी जमा होके बैठेंगे, इसी तरह जमा होंगे। ये जन्नती पूछेंगे बताओ छूट के कैसे आए हो? अल्लाह फरमाता है प्यारे मैं ये सुनना चाहता हूँ, ये कहे गुनाहों की वजह से, बदकिरदारियों की वजह से, बदआमालियों की वजह से रब ने फैसला किया दोज़ख में डाल दिया जाए। और दोज़ख से छूट के आने वालों फिर रब का फैसला बदल कैसे किया, कैसे गया? रब का फैसला बदल कैसे गया? ये कहेंगे कि जब यार का मुखड़ा सामने आ गया रब का फैसला बदल गया। महबूब जन्नत में भी मैं तेरे मिलाद वाली तारीफें सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस तरह दुनिया में ये मिलाद की महफिलें सजाया करते थे,
तेरी रिफ़अतों का, अज़मतों का, बरकतों का तज़किरा किया करते थे। जन्नत में मिलाद की महफिल सज जाए, ये खड़ा होकर कहे उसने पकड़ लिया था, इसने छुड़वा लिया है। ख्वाजा गुलाम फरीद अलैहि रहमा के लफ्जों में खुदा दे पकड़े छुड़ावे, खुदा दे पकड़े, जो जो क़यामत के दिन उसके हाथ से छूटना चाहता है बोले खुदा दे पकड़े छुड़ावे। खुदा ने पकड़ लिया होगा, दोज़ख में डाल दिया होगा, फिर यार का मुखड़ा आ जाएगा, फिर सरकार आ जाएंगे। मौला अब फरिश्ते कहेंगे मौला अब, फरमाया अब मेरे फैसले को ना देखो, मेरे यार के हिलते हुए लबों को देखो, मेरे मुस्तफा के मुखड़े को देखो। या जब मुस्तफा का मुखड़ा सामने आता है, रब अपने फैसले बदल देता है, रब अपने कानून को बदल देता है। जो रब मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करता है, और आमना का लाल रब के ये फैसले किसी और के लिए नहीं, मिलाद मनाने वालों हमारे लिए ही बदलवा रहा है ना। वो दोस्तियों के लिए जो फैसला बदला गया उसमें हम ही तो है ना। तो अहबाब ज़ी वक़ार और आशिकाने रसूल और आज की रात जागने वालों, सारा दिन मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाने वालों, आ गए मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे लगाने वालों, मेरा विजदान कहता है क़यामत के दिन जब दोज़खी सरकार को आते देखेंगे तो हम वहाँ भी पुकार रहे होंगे, आ गए मुस्तफ़ा। हमें तो उन्हीं का सहारा है, उन्हीं का सहारा है। इसलिए उनकी मोहब्बत में घर घर में मिलाद की महफिल सजाओ, घर घर में महबूब की अज़मतों के परचम लहराओ, महबूब की रिफ़अतों के गीत सुनाओ, कभी हमद की सूरत में, कभी नात की सूरत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का सदका आज की ये खूबसूरत महफिल, जिसे हमारे अजीज़म इंतहाई एहतराम के काबिल मलिक गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो हो ही गुलाम मुस्तफ़ा, तो वो गुलामी मुस्तफ़ा में महफिल मिलाद नहीं सजाएगा तो और क्या करेगा। नाम ही गुलाम मुस्तफ़ा, तो गुलाम मुस्तफ़ा ने गुलामी मुस्तफ़ा नहीं करनी तो क्या करनी है। और आज की रात यही गुलामी मुस्तफ़ा ही तो गुलाम मुस्तफ़ा कर रहा है ना। तो इसने कहा मुझे माँ बाप ने अच्छा नाम दिया, गुलाम मुस्तफ़ा बनाया है, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, फिर मुस्तफ़ा के नौकरों को जमा कर दूँ, सरकार की अज़मतों के गीत हो जाए। अल्लाह सलामत रखे आपके घर को। हर महीने जो 11वीं शरीफ की महफिल करते हैं, सालाना ये इतना एहतमाम करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।